اس اصول کے تحت جو قدم میں نے اٹھائے ان میں سب سے پہلا کہ نکاح مسجد میں ہو، اور اس کے لیے جو دلائل دیے وہ لوگوں کے لیے اتنے کنونسنگ تھے کہ یہ کام تو اب بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے، لاہور میں، پنجاب میں، جہاں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے۔ دلائل کیا تھے؟ خدا کے بندو، حدیث موجود ہے، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، ترمذی شریف کی روایت، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ کیا ہو گیا علماء کو؟ کہاں چھپا رہے اس حدیث کو؟ یہ میں مانتا ہوں، علماء کا قول ہے، میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، فرض کرنے کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے۔ تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں، حضور کا قول موجود ہے، پھر قبول نہیں کر رہے۔ اس کا میں واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میں نے یہ تحریک شروع کی تھی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا 1973 میں۔ سرگودے ہمیں جانا تھا، 4 آدمی ہم گئے تھے، جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی، اور وہاں مسجد میں نکاح، اور ہم نے وہاں کوئی دعوت تعام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہوگی۔ ہم لاہور سے آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے، کھانا کھا لیں، کوئی وہاں دعوت عمومی نہیں ہوگی، نکاح مسجد میں ہوگا۔ اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے مسجد میں، وہاں تقریر میں نے کی، لیکن پھر وہاں بھی ایک، جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں بھی ایک مفتی محمد شفیع صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے 2 بیٹے مفتیان شہر کہلاتے تھے، وہ بھی موجود تھے، میں نے نکاح ان سے پڑھوایا۔ لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کام کی ہمت صرف آپ میں تھی، ہم نہیں کر سکتے یہ ہمت۔ وجہ کیا ہے؟ مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیہات میں تو کمی کاری، جیسے ہاری ویسا مولوی، فصل پہ کوئی دانے دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے۔ شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت، لیکن مساجد کی مجلسیں منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ کیسے کہیں گے یہاں آؤ، میں نہیں آؤں گا تمہارے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے؟ کیسے کہیں گے؟ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی، احساس کیا انہوں نے کہ واقعی بات صحیح ہے۔ پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا۔ دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے، انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی۔ کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ عصر کا وقت تھا نکاح کا، بیٹھے مولوی صاحب ابھی اس بارات نہیں آئی، بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں۔ وہ پہلے 30 40 50 روپے مل جاتے تھے، اب 300 400 500 مل جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرو۔ بہرحال چرچ کی یہ حیثیت آج تک ہے، ہمارے یہاں نہیں، ختم۔ مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ دیکھیے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا، اللہ اولاد دے گا، ایک خاندان وجود میں آئے گا۔ اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی سعادت اور برکات عطا فرما۔ وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے، آپ نے اعلیٰ ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے اور فرش میں آپ نے قالین بچھا دیے، صوفے لگا دیے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی جا رہی ہے، دھواں ہے، کہہ لگ رہے ہیں
غیبتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے تو فحش گوئی ہو رہی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ مولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ صرف دولہا کو سنا رہا ہے کچھ، اور پھر کہتے دعا مانگ لے. تو دعا کیا خاک مانگ لے؟ دعا کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اللہ کی طرف توجہ ہو، کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے. لہذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں. چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے. اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو؟ آخری چیز، اور یہ اصل میں اس ازدواجی رسم کے ضمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. کس قدر بچت ہو گئی. لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے، وہ شامیانے لگائے گا، وہ قالین منگائے گا، وہ کرسیاں منگائے گا، وہ صوفے لگائے گا، رات ہے تو قمقمے لگائے گا، بجلی. کتنا خرچہ ہوا. مسجد میں بھی بھائی قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر کشادگی ہے، مسجد میں اوپر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، مسجد میں کرو نکاح اور تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو. بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات کو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لی. دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں، قطعاً ثابت نہیں. شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے، صرف ایک. اور دیکھیے ولیمہ کیوں ہے. لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ہاں اصل خوشی ہے. لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج وہ اتر گئی، اللہ کا شکر ہے. بس خوشی ہو سکتی ہے، گھر سے بچی نکل رہی ہے. کوئی جانور بھی 6-7 سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے. قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے ذبح کر رہے ہو. اور وہ لختے جگر مودے چشم آج گھر سے نکل گئی. ماؤں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، دلہن رو رہی ہے، باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. خوشی کا موقع نہیں ہے ان کے یہاں. اور پھر دیکھیے تماشا، نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا؟ لڑکے والے. اور مرغ پلاؤ کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے. تو ذرا عقل کے ناخن لو، جو تمہیں مرغ پلاؤ اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ہندوانہ پس منظر اور ہمارا اسلامی پس منظر، دونوں یہاں گڑبڑ ہو گئے. لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے. انتہائی نامعقول بات. میں نے عرض کیا نا کہ خوشی ہے، دعوت ایک ہے ولیمہ. اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی. اولمو، یہ احادیث ہے، اولمو ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس. اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی. وہاں تو بھیڑیں اور بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے. ایک ہی بکری ہے تو وہی ذبح کرو، گوشت پکاؤ کھلاؤ. یہاں تک دعوت اذا دعی احدکم للولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے. اس سے آگے دیکھیے، اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں، اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے. بے شک طعام و طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے، یہ مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا. ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، اب آپ کو، رشتہ داروں کو، قرابتداروں کو شریک کرنے. لیکن اس کے باوجود، اسی حدیث کا ٹکڑا، اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں
کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا. یہ تاکید ہے. اور یہاں تک تاکید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لو، سیلیبریٹ کرو. سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے. اب آپ سوچئے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاکید ہمیں کی ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے، نہ بتاتے، کیا بخل سے کام لیتے؟